اپنی ساری پارٹی کے جو 10 ارکان تھے ان کو بھی بنا دیا. پی ٹی آئی کے بھی 52 ارکان سے زیادہ ان کی کابینہ تھی اور 114 معاونین خصوصی بنائے تھے ان کے. کہتا ہے ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا, لیکن وہ پھر ریما عمر صاحبہ نے بیٹھ کے وہ سارا کچھ بتا کے تو منہ توڑا تھا منہ سلائی کا. یہی اب چاچو کہہ رہے ہیں, اور چاچو کے معاونین خصوصی کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 84 ہو گئی ہے. پرویز الہی کے جواز کے اوپر وہ لوگ چپ تھے تو اب ان کو دندل نہیں پڑنی چاہیے, ان کو چپ رہنا چاہیے. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. اطلاعات یہی ہیں کہ مشکل وقت نہیں ٹل رہا. ادارے کے اندر عہدہ پہ بندہ تبدیل ہوتا ہے, عہدے کی ذمہ داریاں تو تبدیل نہیں ہوتی. معافی کی طلبگاری ہوئی, کہا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. یقین دہانی کے بعد ان کی رہائی ہو گئی. جو گارنٹر تھے درمیان میں کہ جناب معافی دے دو, ہونے کام نہیں کرے, ہمیں معافی دے دیں, ہم غلطی پہ تھے, ہم سے غلطی ہو گئی, اب آپ جانے اور وہ جانے. السلام علیکم جی. ہم نے اپنے گزشتہ ایک ولاگ کے اندر وہ جس میں 43 رکنین اسمبلی پنجاب لاہور ہائی کورٹ نے بحال کیے تھے پی ٹی آئی کے, یعنی کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا تھا. اس کے اندر ایک بات جو تھی وہ غلط چلی گئی. ہم نے کہا اس کی توسیع کر دیں, اور وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے اس میں. لیکن پھر کچھ ماہرین نے توجہ دلائی کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو اس لیے وہ ان کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے. تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے اس کو اسمبلی کی پروسیڈنگ کے حوالے سے کوئی کورٹ آف لا احکامات جاری نہیں کر سکتی. لیکن ایک ایگزامپل موجود ہے, سوری کے مسئلے کے اندر کیا تھا, اور سوری کے مسئلے کے اندر تو خیر صدر نے بھی آئین کی خلاف ورزی کر رکھی ہے. 14 دن کے اندر اجلاس بلانا تھا, اس نے نہیں بلایا تھا. لیکن خیر وہی صدر جو ہے وہ آج کل قوم کو ایڈوائز کرتا ہوا پایا جا رہا ہے. اپنی وری پتہ نہیں یہ کی ہوتے ہیں. 114 یا 113 خصوصی معاونین بنائے تھے یہ عدالتی پرویز الہی نے, ٹھیک ہے یار. اپنی ساری پارٹی کے جو 10 ارکان تھے ان کو بھی بنا دیا. پی ٹی آئی کے بھی 52 ارکان سے زیادہ ان کی کابینہ تھی اور 114 معاونین خصوصی بنائے تھے ان کے. کہتا ہے ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا, لیکن وہ پھر ریما عمر صاحبہ نے بیٹھ کے وہ سارا کچھ بتا کے تو منہ توڑا تھا منہ سلائی کا کہ یہ گاڑیاں بھی تھی, ان کا فیول بھی تھا, یہ دفتروں کے خرچے بھی تھی, سارا کچھ دیا تھا آپ نے. یہی اب چاچو کہہ رہے ہیں, اور چاچو کے معاونین خصوصی کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 84 ہو گئی ہے. نہیں ڈال کے تو ان کی کابینہ اور یہ وہ 84 ہو گئی ہے. تو بڑی گنتی جاری ہے بہت سارے ارکان کی طرف سے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اتنے زیادہ لوگوں کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ سے قابو نہیں آ رہی گورنمنٹ جو ہے اتحادیوں کی, تو جان چھڑائیے اس سے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کا بھی وہی جواز ہے جو پرویز الہی کا جواز تھا. تو اگر پرویز الہی کے جواز کے اوپر وہ لوگ چپ تھے تو اب ان کو دندل نہیں پڑنی چاہیے, ان کو چپ رہنا چاہیے. بھئی ہم جیسے لوگوں کا بولنے کا حق ہے نا, کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کام ہے اور پرویز الہی نے بھی غلط کیا تھا, اور تسی تو پرویز الہی کی جسٹیفیکیشن لاتے پھر دے سو یار. میرا مطلب ہے بڑے بڑے تسی اپنے والوں جید صحافی بنے پھرتے ہو, آپ اپنی طرف سے بہت جید صحافی بنے پھرتے ہیں. آپ تو اس وقت آنکھوں میں ککرے پڑ جائیں اگر چودھری پرویز الہی کی اس حرکت کی طرف دیکھا ہو تو خیر وہ تو خیر جملہ مترجہ آ گیا. لیکن اب دیکھیے ہائی کورٹ نے بغیر دوسرے فریق کو سنے یہ آرڈر معطل کیا ہے, جو کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ ہے بقول پی ٹی آئی کے, یہ لاہور ہائی کورٹ ہے تو وہ پھر کرتی ہے, تو اس نے کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسپیکر کی آبزرویشن بھی تو آ سکتی ہے نا, جو کہ کسی عدالت کے تحت بائنڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن سوری کیس میں تو ہو چکا ہوا ہے. تو خیر اسپیکر کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھے عدالت نہیں سنا, میرے وکیل کو نہیں سنا, تو لہذا میں عدالت کے اس حکم کو نہیں مانتا. ہاں آؤ بیٹھو, چاہ پیو, تنخواہ کٹو, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو اسمبلی کی پروسیڈنگ کے اندر کوئی حصے دار نہیں بنانا چاہ رہا. کیا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو خیر میں نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کر دیا جائے.
کریکشن تھی ایک، وہ بہت ضروری تھی، اس کو کر دیا جائے۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، اگرچہ انہوں نے بہت ساری کوشش کی ہے لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ مشکل وقت نہیں ٹل رہا، اور انہوں نے کوشش کیا کی ہے، اس پوری تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جب پکڑے گئے تو پکڑ کے پھر انہوں نے اپنے سابقہ جو کہ بہرحال بربنائے عہدہ ان کے سرپرست ہوتے ہیں، مطلب ادارے کے اندر عہدہ پہ بندہ تبدیل ہوتا ہے، عہدے کی ذمہ داریاں تو تبدیل نہیں نہ ہوتی، تو جو نیا ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے اس میں بتا کے جاتے ہیں نا کہ ہم اس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں، اس کو بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے بھی تانے ہلا رہے ہیں، اس کے بانے ہلا رہے ہیں۔ تو وہ جو اس عہدے کے بندے سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ جناب تم تو بولتے بہت ہو، تو یہ ہے وہ ہے، تو اس نے توبہ کی، معافی کی طلبگاری ہوئی اور کہا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور اس یقین دہانی کے بعد ان کی رہائی ہو گئی، اور ان کے بہاف کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے دیگر لوگوں سے بھی یقین دہانیاں کروائی گئیں، ٹھیک ہے، چونکہ ذاتی تجربہ ہے تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں بہت سارے اور لوگوں کی بھی یقین دہانیاں کروائی گئیں کہ جناب اب یہ ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں بولیں گے۔ تو اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب کی آؤٹ آف وے جا کے وہ رہائی عمل کے اندر آ گئی اور وہ گھر پہنچ گئے، لیکن گھر پہنچ کے انہوں نے وہ پرانی زبان جیب میں سے نکالی اور وہی کام چلانا شروع کر دیا۔ تو جس کے اوپر جن صاحب کو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں، جس عہدے کو، انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا، اور انہوں نے جو گارنٹر تھے درمیان میں کہ جناب معافی دے دیو، ہونے کام نہیں کرے گا، اس دفعہ معافی دے دیو، آئندہ نہیں ہوئے گا، آئندہ جناب کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اب وہ جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور ان سے جب کہا گیا کہ دیکھیں آپ کی گارنٹی کے اوپر ہم نے اس کا پٹا کھولا تھا اور یہ پھر ہم ہی پہ بھونک رہا ہے، تو پھر اب بتائیے اس کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں معافی دے دیں، ہم غلطی پہ تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ اب جناب اور ساتھ میں انہوں نے جا کے فواد چودھری کے کان میں بھی پھونک مار دی ہوگی نا کہ وہ کہندے نے، تو پھر فواد چودھری صاحب نے پہلی ٹکٹ کٹائی اور پرویز مشرف صاحب کے جنازے میں پہنچ گئے، اگرچہ ان کا خیال تھا کہ وہاں پہ بڑے حافظ صاحب ہوں گے تو ان کی کوئی منت اللہ کر کے تو میں اپنے معاملات سیدھے کروں گا۔ حافظ صاحب وجود نہیں موجود تھے، تو لہٰذا انہوں نے وہاں پہ موجود لوگوں کے ہاں اپنا کیس پلیٹ بھی کیا اور بتایا بھی کہ دیکھیں میں کیسے مشرف کے جنازے کو، مشرف کا جنازہ تو چھیڑ ہے نا پاکستان کی مسلح افواج کی، تو جس کے اندر لاکھوں لوگ شریک تھے، وہ ایک جرنیل صاحب ہیں، ویسے یار یہ پیسے پتہ نہیں کس کس کیلیبر کے لوگ جو ہیں یہ جرنیل بن جاتے ہیں۔ ویسے جتنا مشکل سٹاف کالج کوئٹہ ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے سٹاف کالج کوئٹہ کیسے کر گئے ہوں گے، مطلب وہ بتا رہا ہے کہ جناب اتنی صفیں تھیں اور ہر صف میں اتنے لوگ تھے اور لاکھوں لوگوں نے جنازہ ادا کیا۔ نیچے آگے ایک بندے نے لکھا کہ صفیں جمع لوگ 9100 بندہ بنتا پائے، انہوں کہنا گنتی نہ کر تو صرف دعاواں کا، ٹھیک ہے۔ وہ کہ جنرل طاہر صاحب، میرا خیال کوئی اس طرح کا نام ہے ان کا، سم تھنگ طاہر ہے، ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں، تو آگے سے انہوں نے ڈانٹ پلائی، جوان صفیں شمار نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بندے شمار نہیں کرنے تو صرف یہ کر۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر یہ انہی کے ٹرینڈ یافتہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آ کے تو باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جس دن نکالا گیا اس دن سڑکوں کے اوپر 14 کروڑ لوگ آ گئے تھے، چودھری غلام حسین انہوں نے ہی پالتو ہی گئے، ٹھیک ہے۔ چودھری غلام حسین بتاتا ہے کہ جناب کروڑوں لوگ جو تھے وہ آ گئے تھے، 1600-180 بھی انہی کا سکھایا ہوا ترانہ ہے، یہی پڑھاتے ہیں نا ان کو، اس کو بھی یہی پڑھاتے رہے ہیں نا۔ اچھا، اس کے بعد جناب 10,000 کروڑ ارب ڈالر صابر شاکر بھی انہوں نے ہی پڑھایا ہوا ہے، یہ سارے اسی جہالت میں سے تربیت لے کے آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سٹاف کالج کوئٹہ کا سلیبس بدلنا پڑے گا ہمیں۔ ایک تو وہ عمرانڈوائزیشن بہت ہوتی ہے وہاں پہ ہے، اور یوتھ باجوائزیشن ہوتی ہے کہ جو آپ کی ایسی تیسی کر رہا ہو اس کے پاؤں کے نیچے بچھ جاؤ، اور جو آپ کو عزت دینے کی کوشش کرے اس کے اوپر چڑھ جاؤ، جو آپ کو کھلانے کی کوشش کرے اس ہاتھ پہ کاٹو، ٹھیک ہے، بہو کر کے پڑ جاؤ، اور جو آپ کو ٹھڈا مارے اس کے سامنے
یہی کرتے بہ جاؤ. مطلب کہ میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ وہ بنیادی تربیت کا حصہ ہے. تو بہرحال چودھری فواد حسین صاحب نے جا کے وہاں پہ اپنا کیس پلیڈ کیا اور یقین دہانی کروائی کہ نہیں جناب وہ جو تھی وہ جوش میں آ کے میں تازہ دکھی ہو کے آیا تھا تو ہو گیا, اب آئندہ نہیں ہوگا. تو فی الحال تو ان کے اوپر جو امیڈیٹ آنے والا ایک عذاب تھا جس کے تحت ان کو دوبارہ جیل میں جانا تھا وہ تو گیا ہے ٹل. مطلب مشرف کا جنازہ ان کے لیے باقاعدہ رحمت بن کے آیا ہے. انہوں نے وہاں پہ جا کے تو اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کی ہیں اور اس کے بعد جو وہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا. دیکھیے میرا نہیں خیال چودھری صاحب کو اپنی زبان کے اوپر اتنا قابو ہے کہ وہ مستقبل میں اس وعدے کی زیادہ پاسداری کر سکے. تو انہوں نے بھی فائل ٹیبل پہ ہی رکھی ہوئی ہے چودھری صاحب, آہو بس کھولنے کی دیر ہوگی. تو انہوں نے کوئی دراز میں نہیں رکھوائی, نہیں دراز میں نہیں رکھی, نہ ہی الماری میں رکھی ہے, انہوں نے ٹیبل کے اوپر ہی بند کر کے رکھ دی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں. اب جناب آپ کے اور آپ کی زبان کے اوپر منحصر ہے جو مزاج یار میں آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.